حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی قریب ہے، اور عاشقان رسول اجمیر شریف حاضری دیتے ہیں، خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ آج جو شجر اسلام ہند میں لہلہا رہا ہے، اس میں حضور خواجہ غریب نواز کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کی تبلیغ سے تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ حضور خواجہ غریب نواز اللہ کے محبوب کی بشارت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کئی علاقوں سے سفر کرتے ہوئے ہند کی سرزمین پر تشریف لائے۔ ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز، جن کا نام معین الدین حسن ہے، اصل نام آپ کا حسن ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو لقب معین الدین کا ملا، یعنی دین کا مددگار۔ غوث اعظم محی الدین ہے اور خواجہ غریب نواز معین الدین ہے۔ استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین دین ہیں۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین دین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور خواجہ غریب نواز کا یہ امسال 814واں عرس مبارک ہے۔ 814، یعنی خواجہ کو وصال فرمائے گویا 814 سال ہو چکے، اور اتنا قدیم آستانہ اجمیر شریف کی سرزمین پر تمام ولیوں کے ہندوستان میں شہنشاہ ہے خواجہ غریب نواز، جن کا نام معین الدین سنجری چشتی۔ آپ سنجر میں آپ کی پیدائش ہوئی، سیستان کا علاقہ سنجر، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور وہاں سے آپ کئی علاقوں میں سفر کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی تھی۔ باغ کی سے گزر بسر ہوا کرتا تھا، اور باغ ہی میں آپ خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک بار اسی باغ کی طرف سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، جن کا نام ہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی۔ ان کا گزر ہوا اور وہ اس باغ میں تشریف لائے۔ خواجہ غریب نواز نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کیا۔ بزرگ دیکھ کر، مجذوب دیکھ کر، اللہ والا دیکھ کر آپ کے قریب آئے خواجہ صاحب، اور آپ کی خدمت کیا، آپ کو سلام پیش کیا، آپ کے آداب بجا لائے، اور وہ بزرگ خواجہ صاحب کے اس انداز سے بڑے متاثر ہوئے، خوش ہوئے، اور آپ نے کچھ چبا کر اپنے منہ سے خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈالا۔ خواجہ کے منہ میں ان اللہ کے ولی کا جھوٹا پڑھنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، کیفیت طاری ہو گئی، حالت جذب میں آ گئے، اللہ کی قربت کا، محبت کا ایسا نشہ چھایا کہ آپ نے وہ باغ فروخت کیا، اور اس کے روپے پیسے کو غریبوں فقیروں میں تقسیم کیا، اور راہ خدا میں نکل گئے۔ اس اللہ والے کی ایسی نظر پڑی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی نظر انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جو ہیں ان کی عزت و تعظیم کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور آدمی کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔
جو ایسے کوئی اللہ والے ہوں، دین والے ہوں، ان کی عزت کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، پھر اللہ اس کا انعام عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز پھر نکل گئے اور آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر بیعت حاصل کیا۔ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اجمیر شریف گئے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے یہ شعر جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اس میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا ذکر ہوا۔ یہ خواجہ عثمان ہارونی حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں، پیر ہیں۔ ان کی خدمت میں خواجہ غریب نواز 20 برس رہے، 20 سال تک خواجہ غریب نواز عثمان ہارونی کی خدمت میں رہے۔ خود اپنی کتاب میں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میں سفر حضر ہر جگہ عثمان ہارونی کے ساتھ رہا، ان کی خدمت بجا لاتا تھا، ان کے ملفوظات کو سن کر اس پر عمل کرتا تھا۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے آپ سے مجاہدہ کروایا، آپ سے چلہ کروایا، اور پھر اس مقام پر پہنچایا کہ ایک مرتبہ خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ غریب نواز کو کہا اوپر کی طرف دیکھو۔ خواجہ غریب نواز نے دیکھا، فرمایا کیا نظر آتا ہے؟ عثمان ہارونی نے پوچھا خواجہ صاحب سے کیا نظر آتا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا 7 آسمان اور عرش اعظم نظر آ رہا۔ وہ عبادت، مجاہدہ اور خواجہ عثمان ہارونی کی نگاہ عنایت اور خواجہ پر اللہ کا خاص کرم، رسول کی عنایت، زمین پر رہتے ہوئے 7 آسمان اور عرش اعظم کا نظارہ ہونے لگا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی 7 آسمان اور عرش اعظم کا نظارہ کرے؟ اگر یہ اعتراض اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی کسی کے دماغ میں آتا ہے تو اس کے ذہن و فکر پر افسوس ہے۔ نہیں دیکھتے سائنس کیسی کیسی ایجاد کر رہا ہے، کیسی کیسی چیزیں بنا رہا ہے کہ آدمی کہاں بیٹھا کہاں کی چیزیں دیکھ لے رہا ہے۔ سائنس نے انٹرنیٹ اور کیا کیا چیزیں وجود میں لائی، کیمرہ اور کیا کیا کہ آدمی یہاں بیٹھے کئی کلومیٹر دور اس کا گھر ہے، اس کا کارخانہ ہے، تو یہیں بیٹھے دیکھ رہا ہے، موبائل میں دیکھ رہا ہے۔ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے کئی ہزار کلومیٹر دور امریکہ تک کو دیکھ لے، ہندوستان میں بیٹھا ہوا۔ یہ زمانے کی ایجاد میں اتنا پاور ہے تو جس پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے کہاں بیٹھے ہوئے کہیں کا نظارہ کیوں نہیں کرا سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز پر اللہ کا خاص کرم ہوا۔ عثمان ہارونی نے کہا زمین کی طرف دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ کہ ابھی اور مجاہدہ کرو، ابھی اور عبادت کرو، اور وظائف بتائے، دعا بتایا عثمان ہارونی نے۔ خواجہ غریب نواز کو وظیفہ دیا۔ قرآنی آیات اور وظائف میں بڑی تاثیر ہے نا، اور وہ بھی کسی بزرگ ہستی کی زبان سے نکلے اور پھر اس پر عمل کرے آدمی تو اس میں اور تاثیر ہے، اور پھر جتنا بڑا بزرگ کوئی عمل کرے اس میں اور تاثیر ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ عمل کرنے والے خواجہ غریب نواز، عمل بتانے والے خواجہ عثمان ہارونی، اور دعائیں بھی قرآن کی بتائی جا رہی۔ اور خواجہ نے جب چلہ کیا، جب مجاہدہ کیا، پھر خواجہ عثمان ہارونی نے ایک مرتبہ بلایا اور اپنی 2 انگلیاں دکھائی اور فرمایا اس کے درمیان دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔
اب عثمان ہارونی نے کہا ہاں اب تم مکمل و اکمل ہو گئے ہو، اور پھر لے کر عثمان ہارونی مکہ شریف گئے خواجہ غریب نواز کو، اور کعبے کے قریب لے جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کے میزاب رحمت کے نیچے حتیم میں کھڑے ہو کر عثمان ہارونی نے کہا مولا یہ معین الدین حسن ہے، میں نے اس کی تعلیم تربیت کر دی، جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو کرم فرما اور معین الدین کو قبول فرما۔ تو خدا آئی کہ ہم نے معین الدین خواجہ معین الدین حسن کو قبول کر لیا، معین الدین کو قبول کر لیا، خواجہ وجد میں آ گئے۔ عثمان ہارونی پر رقت طاری ہو گئی کہ ہاں اب میری محنت وصول ہو گئی، اور پھر خواجہ غریب نواز مدینہ شریف حاضر ہوئے اللہ کے حبیب کے دربار میں۔ تو رسول خدا کے دربار سے آپ کو ہندوستان جانے کی بشارت ملی کہ تم ہمارے دین کے معین ہو، معین مانے مددگار، معین الدین مانے دین کا مددگار، کہا ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اسلام کی اشاعت کرو۔ حکم مل گیا بارگاہ رسالت سے۔ یہ میں بڑا شارٹ بتا رہا ہوں، یوں تو واقعے میں اور تفصیل بھی ہے، اور یہ سب بزرگوں کی کتاب میں موجود ہے۔ یہ سب واقعہ، کچھ واقعہ تو خود خواجہ غریب نواز کی کتاب میں موجود ہے، اور کچھ واقعہ خواجہ صاحب کے چہیتے مرید، چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے۔ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اعظم یعنی سب سے بڑے خلیفہ، ان کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جن کا مزار شریف دلی میں مہرولی میں موجود ہے۔ مہرولی صاحب کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جن کا مزار شریف پاکستان پاک پٹن شریف میں، اور خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرید و خلیفہ ہیں نظام الدین اولیاء محبوب الہی، دلی میں جن کا سلطان المشائخ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء، یہ خواجہ صاحب کے مرید کے مرید کے مرید ہیں، یعنی خواجہ صاحب ان کے پر دادا پیر ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہندوستان جانے کی بشارت ملی۔ آپ سوچنے لگے کہ ہندوستان کدھر ہے، کس راستے سے جانا ہے، کیسا علاقہ ہوگا، وہاں میں کیسے دین کی تبلیغ کروں گا، وہاں کے لوگوں کی لینگویج زبان کیا ہے، میری زبان کیا ہے، میں کیسے ان تک اللہ رسول کا پیغام پہنچاؤں گا، جانے کا راستہ کون سا، یہی سب خیال میں تھے، اور سو گئے۔ رات میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا، خواجہ غریب نواز کو رسول اللہ کا دیدار ہوا، اور نبی نے خواب میں خواجہ غریب نواز کو پورا ہندوستان کا نقشہ دکھا دیا۔ اس راستے سے جانا ہے، یہاں ہو کر جانا ہے، اور ایسی سرزمین ہے، اور اللہ کے حبیب نے زبان بھی عطا فرمائی۔ پھر تو خواجہ نے رخت سفر باندھا، اور رخت سفر کیا، نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی زیادہ راہ ہے، بس نکل پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے پینے تک کا سامان نہ تھا، حتیٰ کہ جوتے بھی پھٹ جاتے تھے، خون نکل آیا کئی مقام پر پیر سے، 40 لوگوں کا قافلہ چلا تھا، خون نکل رہے ہیں، سنگلاخ علاقہ، پتھریلی زمین، پیڑ پودے پہاڑ، کیسے کیسے راستوں سے ہو کر خواجہ صاحب تشریف بغداد شریف آئے۔